غزہ میں مجوزہ امن فورس کے لیے فوج بھجوانے کو تیار ہے، مگر حماس کو غیر مسلح یا مزاحمتی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا ٹاک، کہا کہ غزہ میں امن فوج کی تعیناتی کے منصوبے کو سلامتی کونسل کی منظوری حاصل ہونی چاہیے۔ ملیشیا نے بھی حماس کو غیر مسلح کرنے پر اعتراض کیا۔ فورس کے TORs اور کردار واضح ہونے چاہیے۔ ان عوامل پر فیصلہ کرنے تک پاکستان کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شرم الشیخ میں دستخط کیے گئے اس معاہدے کا مقصد خطے میں استحکام لانا تھا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اسرائیل کی کارروائیوں نے اس کے معاہدے پر عمل درآمد کی نیت پر سوالات اٹھا دیے۔ ترکی، مصر اور قطر کو جاری تشدد کے پیش نظر اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسرائیلی درندگی تاحال جاری ہے، 70,000 سے زائد کو شہید کیا جا چکا۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی ہٹ درمی برقرار، وحشیانہ حملوں میں 2 بچوں سمیت مزید 13 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز کے غزہ سمیت مغربی کنارے میں وحشیانہ حملے جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے شہریوں پر بمباری میں 2 بھائیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کی خان یونس اور رفح کے مشرقی علاقوں پر متعدد حملے۔ عالمی اداروں کا اسرائیلی جارحیت پر شدید تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر کا پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار۔ پاکستان نے UN انسانی حقوق کمشنر کا بیان یکسر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ UN کمشنر کا بیان حقائق کی عکاسی نہیں کرتا، بے بنیاد اور غلط اندیشوں پر تشویش ہے۔ آئینی ترمیم منتخب نمائندوں کا اختیار ہے۔ آئینی طریقوں پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ ہائی کمشنر پر زور دیتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے خود مختار فیصلوں کا احترام یقینی بنایا جائے۔ امریکہ میں افغان دہشت گردی میں اضافہ ہونے لگا۔ وائٹ ہاؤس حملے کے بعد ایک اور افغان شہری گرفتار۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں بم بنانے کا دعویٰ کرنے والے افغان شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بم بنانے کا دعویٰ کرنے والا شخص ایک افغان شہری ہے جس نے ٹک ٹاک ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ وہ بم بنا رہا ہے جس سے وہ امریکی شہر فورٹ ورتھ کو نشانہ بنائے گا۔ گرفتار شہری کا نام محمد داؤد ہے۔ اس پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ افغان شہری محمد داؤد آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا، جسے 2022 میں امریکی گرین کارڈ بھی دیا گیا۔ گزشتہ دنوں وائٹ ہاؤس کے باہر بھی ایک افغان شہری کی فائرنگ سے ایک خاتون اہلکار ہلاک ہوئی تھی۔ These terrorists are not only Pakistan specific. جیسے میں نے کہا کہ یہ دہشت گرد پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، پوری ریجن کے لیے اور تمام ریجنل کنٹریز کے لیے۔ 2021 کے بعد ایک اسٹیٹ بننی تھی، ایک نارمل گورنمنٹ بننی تھی، وہ اس میں اپنے آپ کو وہ نان اسٹیٹ ایکٹر وچ از اخوان طالبان ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کنورٹ اٹسیلف۔ کبھی کہیں کہ نہیں جی یہ پاکستانی ہیں اور یہاں پہ یہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں، تو اگر آپ پاکستانی ہے تو ہمارے حوالے کر دیں۔ دہشت گردی ہے، اس کے اوپر ہمارے تمام حکومتوں کا، تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ اتفاق ہے کہ اس کا علاج ہونا ہے کمپریہنسو نیشنل ایکشن پلان میں۔ افغان طالبان دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں۔ یہ لوگ اب دنیا بھر کے لیے خطرہ بن چکے۔ DGISPR نے خبردار کر دیا، کہا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی دراندازی کے لیے افغان طالبان سہولت کاری کر رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی بارڈر مینجمنٹ ہوتی ہے، دونوں ملک مل کر کام کرتے ہیں۔ پاک افغان بارڈر طویل اور انتہائی دشوار راستوں پر مشتمل ہے۔ زیادہ آبزرویشن اور فائر کور نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ سرویلنس نہیں ہو پا رہی۔ فائنل میچ میں پاکستان کے ہاتھوں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست۔ پاکستان نے 115 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ فائنل میں پاکستان کی جانب سے بہترین بیٹنگ اور بولنگ کا مظاہرہ سری لنکا کی ایک نہ چلنے دی۔ بابر اعظم کی 27، سائم ایوب کی 34 رنز کی میچ وننگ اننگز۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے پاکستان کو 115 رنز کا ہدف دیا۔ پوری ٹیم آخری اوور میں 114 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سری لنکا کے 8 بلے باز ڈبل فگر میں داخل نہ ہوئے۔ شاہین آفریدی، محمد عباس کی 3 وکٹیں، ابرار احمد 2، سلمان مرزا اور سائم ایوب کی ایک وکٹ۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना 58वां यौम तासीस मना रही है। यौम तासीस के सिलसिला में मुल्क भर में तकरीबात और जलसों का इनेकाद मरकजी जलसा कराची में होगा। बिलावल भुट्टो पार्टी के देगर मरकजी और जलसे से खिताब करेंगे। करंगे में जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी परचमों की बहार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद 30 नवंबर 1967 को रखी गई। रोटी कपड़ा मकान किनारे ने मकबूलियत समेटी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर पैगाम। उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया। सदर जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया। आमरीत के खिलाफ मुजाहिमत और अवामी हकूक की बहाली पीपल्स पार्टी का तारीखी कारनामा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी का जमहूरी विरसा है। नेशनल एक्शन प्लान में हमारी शमूलियत अहम है। हमने टैरिफ से जंगें रोकी, कई मुल्कों से ताल्लुकात दुरुस्त किए। टैरिफ की वजह से अमेरिका अमीर और मजबूत मुल्क बन गया। सदर ट्रम्प ने कहा कि टैरिफ की वजह से महंगाई कम हुई, टैक्सों में कमी आई। कई ममालिक ने टैरिफ को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया। हमारी पॉलिसियों से अब कोई मुल्क अमेरिका का फायदा नहीं उठा सकता। मजबूत क़यादत और फौज की वजह से अमेरिका अजीम मुल्क है। अमेरिका मुखालिफ कुव्वतें अदालतों में हमारे खिलाफ लड़ रही है। रूस यूक्रेन जंग बंदी की काविशें। यूक्रेनी हुकाम की अमरीकी वफ़द से आज फ्लोरिडा में मुलाकात होगी। अमरीकी वफ़द में वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, ट्रम्प इंतज़ामिया के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ शामिल। अमरीकी वफ़द में सदर ट्रम्प के दामाद जेरेड पोस्टर्स भी शामिल होंगे। दोनों वफूद में रूस यूक्रेन जंग बंदी मौजे पर बातचीत होगी। मुलाकात का मकसद जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात को ज़ेर बहस लाना है। कैफ में अमन कायम करने पर बात होगी। और जनूब मशरक़ी एशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, हलाकतों की तादाद 350 से तजावुज़ कर गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया में हलाकतों की तादाद 350 से तजावुज़ कर गई। इंडोनेशिया के सूबा सुमात्रा में 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा लापता। श्रीलंका में साइक्लोन दितवा ने तबाही मचा दी, 153 अफराद हलाक। थाईलैंड के सूबे सोंगखिला में सैलाब और बारिशों से 145 अफराद।